بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 190 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ نور کی منتخب کردہ آیات 12 سے لے کر 14 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ایک جھوٹی تہمت لگانے کا ذکر کیا گیا، اب ان آیات میں ایک شرعی قانون سے ان بدبختوں جھوٹی تہمت لگانے والوں کے جھوٹا ہونے کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں تہمت لگانے والے بدبخت شخص پر اخروی عذاب کا ذکر کیا گیا، اب ان آیات میں اس مردود پر دنیا میں عذاب نہ ہونے کی وجہ کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ان بعض چند مخلص مومن مگر کم عقل بے وقوف مسلمانوں کا ذکر فرمایا گیا جو اس بڑے بدبخت منافق مردود ابدی کے ساتھ اس تہمت کی تائید و تشہیر میں شامل ہو گئے تھے۔ اب ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے نادانوں کو محض ان کی نادانی کی بنا پر نہیں پکڑا گیا، نہ دنیا کے عذاب سے نہ آخرت کے عذاب عظیم سے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل و رحمت فرما کر ان کو اس دنیاوی اخروی ذلت سے بچا لیا ہے کہ ایمان کے خلوص کی وجہ سے اور بعد میں پچھتانے اور سچی توبہ کرنے کی وجہ سے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب لوگوں نے بہتان تراشی کو سنا تو مسلمان مردوں اور عورتوں نے آپس میں ایک دوسرے کے لیے اچھا گمان کیوں نہیں کیا اور کیوں یہ بات نہیں کہی، ھذا افک مبین، کہ یہ تو سری جھوٹ ہے۔ اس خطاب میں غیبت کی طرف التفات ہے۔ ظننتم وقلتم ایھا العصبہ کے معنی میں ہے۔ لولا ہلا جاؤ العصبہ، اور ان لوگوں نے اس بہتان پر 4 عینی گواہ کیوں پیش نہیں کیے؟ جب یہ لوگ گواہ پیش نہیں کر سکے تو یہ لوگ اللہ کے نزدیک یعنی اس کے حکم میں اس معاملہ میں ہم الکاذبون فیہ، یہ جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا دنیا و آخرت میں فضل و کرم نہ ہوتا، لمسکم فیما افضتم فیہ، تو جس عمل میں شغل میں تم پڑے تھے یعنی کھود کرید کر رہے تھے، اس کی وجہ سے تمہیں عذاب عظیم ہوتا آخرت میں۔
آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے رب تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے اس تہمت کو سننے کے بعد ساتھ کیوں نہیں دیا اور اس کی کھود اور کرید میں کیوں لگ گئے، حالانکہ انہیں فوراً کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو صریح قسم کا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جس وقت تم لوگوں نے منافقوں کی اس بناوٹی گفتگو کو سنا تھا اسی وقت بلا جھجک فوراً تصدیق قلبی یقین عقلی سے گمان کر لیا ہوتا کہ سب مومن مردوں اور مومنہ عورتوں نے اپنے دل میں بھی اور آپس میں بھی خیر و عافیت اور بھلائی کا، اور منافقین قاذفین سے بڑھ چڑھ کر بلند و بالا طریقے سے پاک دامنی کا چرچا مشہور کرتے ہوئے سب یہ کہتے یہ تہمت سازی، یہ شرارت بازی کھلی ظاہر ظہور افک ہے۔ افک صدیقہ قاذفین کا جرم تھا اور مومنین کا امتحان تھا جس میں مومنین کامیاب نہیں ہوئے۔ بے انفسہم کا اصل معنی ہے اپنوں سے اور اصطلاحی معنی ہے اپنے آپ سے۔ یہاں اس لفظ مرکب نے یہ درس عظیم عطا فرمایا ہے کہ سب مومن ملت واحد کی لڑی میں ایک جسم ایک جان کی مثل ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ فرمایا آقا علیہ السلام نے یعنی آپس کی ملنساری اور رحم دلی میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا کوئی حصہ بے خوابی یا بخار سے تکلیف میں ہو تو سب جسم تڑپ اٹھتا ہے۔ اور دوسری حدیث مقدسہ میں ابی بردہ سے روایت ہے، فرمایا کہ سب مومن ایک دوسرے کے لیے ایک کلے کی مثل ہیں، باز سے مضبوطی حاصل کرتا ہے، لہٰذا کسی مسلمان کو کسی مسلمان سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو اس شخص سے زیادہ بدبخت کون ہوگا جس کے قول و عمل سے آقا کو رنج پہنچا ہو۔ بتا رہے ہیں فیہ التفات عن الخطاب، اس قول سے مفسر کریم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اذ سمعتموہ کے مطابق ظن المؤمنون اور قالوا کی بجائے ظننتم اور قلتم ہونا چاہیے تھا۔ مذکورہ دونوں صیغوں میں دو قسم کا التفات ہوا ہے، اول تو حاضر سے غائب کی طرف اور دوسرا ضمیر سے اسم ظاہر کی طرف۔ اس التفات کا مقصد توبیخ میں مبالغہ کرنا ہے۔ اس طریقہ پر ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ تم اپنے بھائیوں کے بارے میں حسن ظن رکھتے، چہ جائے کہ تم لوگوں نے تانا زنی اور عیب چینی شروع کر دی، تم کو تو اپنے بھائیوں کا اس طرح دفاع کرنا چاہیے تھا جس طرح تم خود اپنا دفاع کرتے ہو۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اے نادانوں، تہمت لگانے والوں، تہمت لگانے، پھیلانے اور مشہور کرنے سے پہلے تم نے اپنی عقل و خرد سے یہ کیوں نہیں سوچا کہ جو منافقین قاذفین اس قذف کی بناوٹ کر رہے ہیں وہ اس افک مبین پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ کیا تم نے اس سے پہلے عدالت نبوی میں قذف کے فیصلے ہوتے نہیں دیکھے تھے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ قذف کو سچا ثابت کرنے کے لیے 4 عادل صادق شرعی گواہ پیش کرنا قاذف پر واجب ہوتا ہے؟ جب منافقین نے تم کو اس افک مبین کے متعلق بتایا، ورگلایا اور بڑھ بڑھ کر اپنی چرب زبانی سے لوگوں کو جھانسے دیے تھے تو تم نے ان سے گواہوں کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ اور اگر تم نے جان لیا، محسوس کر لیا تھا انہوں نے قذف پر کوئی گواہی پیش نہیں کی اور نہ ہی وہ گواہی پیش کر سکتے تھے، کیونکہ یہ محض جھوٹی قذف ہی نہیں تھی بلکہ افک مبین تھی۔ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ أَيْ فِي حُكْمِهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ،
بس یہی لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں اس معاملہ کے اندر پکے اور ظاہر جھوٹے ہیں۔ اس وقت تم سب ان تمام باتوں، عقل مندیوں، دانشوریوں کو بھول کر اندھے کیوں بن گئے تھے؟ یہ تو اللہ کا تم پر اور اس کے حبیب کی اطاعت و اتباع اور خلوص کے صدقہ و طفیل میں فضل و کرم، رحمت و نعمت تھی کہ کوئی آفت و مصیبت، عتاب و عقاب کا عذاب نہیں آ گیا، صرف معمولی سزاؤں، معافیوں، توباؤں سے جان چھوٹ گئی، ورنہ زوجہ محبوب کو عفق قذف لگانا کوئی معمولی جرم نہیں ہے، اور زوجہ بھی وہ ہو جو صدیقہ دنیا و آخرت ہو اور مومنین و مومنات کائنات کی ماں ہو۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم چند مسلمان صحابہ پر اور اس کی رحمت دنیا و آخرت میں اس طرح کہ دنیا میں توبہ کی مہلت، معافی مانگنے کی توفیق ملنے کا فضل، اور حد قذف سے کفارہ جرم بن جانے کی رحمت، اور آخرت میں قبولیت سے توبہ کا فضل اور مغفرت و شفاعت کی رحمت کا شرف اور سعادت نہ ہوتی تو البتہ یقیناً تم مسلمان قاذفین کو بھی اس اشاعت افق کے بدلے میں دنیا و آخرت کے اندر ایک دم بہت ہی بڑا عذاب پہنچ جاتا، جیسے کہ سابقہ امم کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ نوح کی قوم کو پہنچا، عاد و سمود، فرعون کو پہنچا کہ دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جہنم تک عذاب ہی عذاب ہے۔ اس افق مبین میں لوگوں کے 4 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک ٹولہ منافقین قاذفین کا تھا، یہ تقریباً 14 افراد تھے۔ دوسرا شاعین و ذاکرین کا تھا، اس ٹولے میں 3 افراد حسان، مستح اور حمنہ تھے۔ یہاں ان دونوں آیتوں میں ان 3 کو ہی جھڑکا جا رہا ہے۔ اور تیسرا ٹولہ ساکتین کا تھا، اس ٹولے میں وہ تمام صحابہ اور صحابیات تھے جو بالکل خاموش رہے۔ اور چوتھا گروہ مخلصین، صالحین، راسخین جیسے حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حبشیہ بریرہ لونڈی اور ام مستح، ایوب انصاری کے والد والدہ وغیرہ کا تھا۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اے لوگو، ایمانی نگاہ کے علاوہ اگر ظاہری نظر سے بھی دیکھا جائے تو قذف ہر پہلو سے ہر طرح کذب و افتراء ہی ہے، اور افق مبین اور بہتان عظیم ہی ہے، کیونکہ اس سفر میں یہ سب منافقین ساتھ ہی ہیں۔ نہ کسی ساز باز کی گنجائش، نہ خیانت، نہ خباثت، نہ بغاوت کی حماقت و منصوبہ سازی اور دغا بازی کا کسی طرف سے امکان یا شبہ۔ چالاک ترین عورت بھی خاوند کی موجودگی اور قربت و سفری حالت میں کوئی چالاکی نہیں کرتی۔ پھر کس کو پہلے سے پتا تھا کہ اس وقت صدیقہ جنگل جائیں گی اور ہار گم ہوگا؟ اور پھر یہ کون جانتا تھا کہ ہودج اونٹ پر رکھتے وقت خالی ہونے کا اندازہ نہیں لگائیں گے؟ پھر ہر سفر میں کبھی کسی کو پیچھے رکھا جاتا، کبھی کسی کو، بلکہ منزلیں بدلنے سے آدمی بھی بدلے جاتے۔ پہلی منزل تک کوئی ہوتا، پھر کوئی ہوتا۔ یہ انتخاب اچانک ہونا، ان صورتوں میں واپسی پر اس غزوے کی 6ٹھی منزل کے لیے جب روانگی ہونے لگی تو اچانک نبی کریم نے فرمایا تھا، اے صفوان، اب پیچھے آنے کی ڈیوٹی تمہاری ہے۔ تو ان ساری باتوں مد نظر رکھتے ہوئے ظاہری اعتبار سے بھی یہ بات عقل و فہم سے بالا تر ہے۔ اگر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتا تو لمسکم فیما افضتم ایھا العصبہ، اے خود تم عذاب عظیم فی الآخرہ، تو جس کام میں، جس شغل میں تم پڑ چکے تھے، یعنی تم تو قریدنے لگے تھے اس مسئلہ کو اور تشہیر و اشاعت کرنے لگے تھے، تو تمہارے لیے عذاب عظیم ہوتا آخرت میں۔ ان آیات مقدسہ سے کچھ مسائل مستنبط ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اس بات پر اجماع امت ہے کہ احکام شریعت بندوں کے صرف ظاہری حال و ثبوت پر لگتے ہیں، نہ کہ باطنی حال و کیفیت پر۔ یہ مسئلہ ہمیں عند اللہ هم الکاذبون کے فرمان ذیشان سے حاصل ہوا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ، جو بات ظاہری باطنی مشاہدات و علامات سے غلط و ناممکن ثابت ہو،
اس کی قرید کرنے یا اس کے پیچھے لگنا حرام و ممنوع، بلکہ اس کی لغویت پر یقین رکھ کر فوراً تردید کرنا لازم ہے تاکہ تخریب کاروں کا فتنہ ہی ختم ہو جائے۔ یہی حکم کفار کی ملکی اور سیاسی افواہ بازی کا ہے۔ یہ مسئلہ ہمیں فَإِذَا لَمْ يَأْتُوا کے فرمانے ذیشان سے حاصل ہوا ہے۔